الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ما اصابک من اللہ من حسنۃ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا سفر صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے، اس کا شکر، اس کی عنایتیں، اس کی مہربانیاں کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو دین عطا فرمایا۔ تو جو دین اسلام سچا مذہب ہے، اللہ نے ہم سب کو دین اسلام میں سے چن لیا، اور اگر امتی بنایا تو ایسے نبی کا امتی بنایا جس نبی کے امت میں ہونے کا شرف حاصل کرنے کے لیے کئی انبیاء دعائیں مانگتے رہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر عظیم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جب دین دیا تو دین اسلام سے ہمیں نوازا، امتی بنایا تو اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سرور دو جہاں، پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ نے ایسے نبی کا ہمیں امتی بنایا جو آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، امام الانبیاء بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے جب سے آپ کی ولادت ہوئی، سرزمین عرب سے جہالت کو آپ نے ختم فرمایا، اور وہی پیغام قیامت تک کے آنے والے امتیوں کے لیے آپ نے اپنے ارشادات عالیہ میں لوگوں تک کے پیغام پہنچایا کہ جس دور میں آیا تھا
چاروں طرف باطل خیالات، وہمی نظریات، ہر جگہ کفر، شرک اور ضلالتوں کا ماحول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ماحول میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کے ضلالتوں سے، گمراہیوں سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، گندے عقیدوں سے عرب والوں کو اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ تو اللہ کے نبی آئے، انہوں نے گمراہیوں کا خاتمہ فرمایا، ضلالتوں کا خاتمہ فرمایا، کفر کا خاتمہ فرمایا۔ آپ نے شرک کو شرک بتایا، لوگوں کو صحیح راہ اور صحیح دین کی راہ دکھائی۔ تو اللہ کا کرم ہوا، ان میں سے ہم لوگ چن لیے گئے، ان مسلمانوں میں سے اللہ نے ہمیں، ان کافروں میں سے اللہ نے ہمیں چن لیا، ہم مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھنے والے ہوئے، رب کو پہچاننے والے ہوئے، ہم جو ہے یہ خدا کے ماننے والے ہوئے، بتوں کے سامنے جھکنے سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ احسان ہے، یہ ان کا کرم ہے۔ جب اتنا سب کچھ ہمیں عطا ہونے کے باوجود بھی آج بھی ہم جو ہے عرب کے سرزمین پر جو شرک اور کفر کے زمانے میں جو جاہل رسم و رواج تھے، اس وقت جو گندے عقیدے تھے، باطل نظریات تھے، تو اسی پر آج بھی مسلمانوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے۔ تو آج ہم کلمہ پڑھ کر کے اگر ہم یہود و نصارہ کفار کے طریقے پر اگر عمل کرتے ہیں تو ہمارے کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آج ہم جو ہے قرآن کے ماننے والے ہونے کے باوجود اگر ہم کفار کے نظریات کے مطابق اپنا نظریہ رکھتے ہیں تو ہمارے قرآن کو ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ آج اتنے سال گزر جانے کے باوجود جب کہ سرزمین عرب میں ہر جگہ کفر تھا، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف بولنے والے تھے، لیکن ایسی سرزمین پر ہر جگہ اسلام کی ہریالی نظر آتی ہے، وہاں سے کفر کا خاتمہ ہوا اور جو ہے نسلاً بعد نسلاً لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے ساری دنیا میں ہر جگہ آج اسلام کی ہریالی نظر آتی ہے۔ اتنا زمانہ بیت جانے کے باوجود، ہمارے کلمہ پڑھ کر جو ہے اتنے سال ہو جانے کے باوجود بھی اگر ہم جو ہے ان یہود و نصارہ اور کفار کے باطل نظریات اور ان کے گندے عقیدوں پر عمل کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، ہم نے قرآن کو تو مان لیا، ہم نے خدائے وحدہ لا شریک کو، خدائے وحدہ لا شریک تو مان لیا، لیکن ہم اپنے ایمان کو آج بھی مضبوط بنا نہیں پائے ہیں۔ یہ سب گندے عقیدے، یہ باطل نظریات اور یہ جو ہمارے عقیدے ہیں جو گندے ہیں، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ابھی بھی کامل نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا توکل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم جو ہے ایک پہیا اس طرف میں ایک قدم ہمارا ایک کشتی پر ہے تو دوسرا قدم ہمارا دوسری کشتی پر ہے، نہ تو ہم کبھی اس میں رہ سکتے ہیں نہ تو کبھی ہم اس میں رہ سکتے ہیں، اور جو ہے ہمیں ڈوبنے کا بھی خطرہ ہے، ہمیں بچنے کا بھی خطرہ ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، دو دو نظریے کے ماننے والے مسلمان آج ہو گئے ہیں اور دو دو عقیدے رکھنے والے مسلمان ہو گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر جو چال ہے وہ منافقوں کی چال نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جب ہم مسلمان کہتے ہیں، مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، جب ایک خدائے وحدہ لا شریک کے جب ہم بندے ہیں، اس جو ہے حبیب پروردگار عالم جو خود کفر کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس نبی کے اگر ہم سچے ماننے والے ہیں
تو ہمارا عقیدہ ایک ہونا چاہیے، ہمارا کلمہ ایک ہونا چاہیے، ہمارا خدا ایک ہونا چاہیے اور ہمارے نظریات ایک ہونا چاہیے۔ ہم جو ہے کفار کے طریقے پر بھی عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے جیسے گندے عقیدے بھی ہمارے ہیں، لیکن ہم قرآن کے پڑھنے والے بھی ہیں، ہم تیرا تیزی کے بھی ماننے والے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ سارے عقائد کو لے کر چلنے والا، قرآن کو پڑھنے والا جو ہے ہرگز جو ہے صحیح راہ پر جا نہیں سکتا۔ یا تو گندے عقیدوں کو چھوڑنا پڑے گا، یا پھر قرآن پر عمل کرنا پڑے گا، یا پھر قرآن کو چھوڑنا پڑے گا، یا گندے عقیدوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم منافقانہ چال پر چلتے ہیں تو ہم جو ہے ایک طرفہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتے۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ دو رنگی نہ بن، دو رنگی نہ بن، یا سراسر موم بن جا، یا پھر تو پتھر بن جا، یا پھر ہمیں پتھر کی طرح مضبوط ایمان والا ہونا چاہیے، یا پھر پگھل کر ہمیں موم ہو جانا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم موم کی طرح پگھلتے بھی رہیں، ہم پتھر کی طرح مضبوط بھی رہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کفار ایسے ہی چال چلتے تھے جیسے آج مسلمانوں کے عقیدے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ جو ہے وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہے منافقین کی چال کو جو ہے واضح کرتا ہے اور ان کے بارے میں فرماتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کفار کے ساتھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نہ تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو پائے، نہ تو وہ کافروں کے ساتھ ہو پائے۔ اللہ کہتا ہے وہ مسلمان ہرگز نہیں ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آخرت پر ایمان بھی لاتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ وہ منافق ہیں۔ منافق اگر آج ہمارا عقیدہ جو ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود کفار کے طور طریقے پر رہا، ان کے عقائد پر ہمارا عقیدہ رہا، گندے عقیدے اگر ہمارے بنے رہے تو ہم بھی گویا کہ کلمہ پڑھ کر، قرآن پڑھ کر جو ہے خدائے وحدہ لا شریک کے ماننے والے بن کر جو ہے آج ہم منافق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں منافقیت سے سارے امت کے مومن مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی صحابہ جیسا ایمان والا بن کر ہمیں زندگیاں گزارتے ہوئے جو ہے حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، یہ سفر کا مہینہ آتا ہے تو یہ سفر کا مہینہ آتا ہے، یہ مہینہ جیسے جیسے آتا ہے یہ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ سفر کا مہینہ آتا ہے، یہ ہمارے عقائد کو مضبوط کرتا ہے۔ سفر کا مہینہ آتا ہے تو حق اور باطل کی باتیں اس مہینے میں ہوتی ہے۔ یہ بڑے وہ لوگ غلط ہیں جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ہم تو اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ سمجھتے ہیں، ہم تو اس مہینے کو برکت والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، اہل سنت الجماعت کا ایک بڑا ایسا طبقہ ہے اس مہینے کا بڑی شدت سے انتظار کرتا ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاؤں، جب یہ مہینہ آتا ہے اس مہینے کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو سفر کے مہینے کے گزرنے کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت الجماعت ہیں، اس مہینے کے آنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ چلیے سرزمین بریلی شریف میں ایک ایسے بزرگ کا وہاں پر مزار ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں اسی سفر کے مہینے میں آپ کا عرس
عرص مبارک آتا ہے، آپ کے عرس میں جانے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، ترستے ہیں۔ صرف ہندوستان سے نہیں بلکہ کئی ممالک سے لوگ وہاں پر آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں اور بزرگان دین کے فیضوں سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اہل حق کے لیے یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ چلیے سرزمین میں، سرزمین یو پی میں حضرت سیدنا جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کامل ایسے ولی ہیں، آج بھی ان کی کرامتیں ہیں۔ اگر کیسا ہی جادو والا اگر وہاں جاتا ہے تو ان کے جادو کو بھگا دیا جاتا ہے۔ جنات کے جسم کو لے کر اگر کوئی وہاں جاتا ہے تو ان کے جسموں کا علاج ہوتا ہے، ہر بد نظر کا وہاں علاج ہوتا ہے، ہر شر شیاطین کا وہاں پر علاج ہوتا ہے۔ آج بھی روحانی علاج ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا جو ہے جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر ان کے جو ہے عرس مبارک کا یہ مہینہ ہے، سفر کا مہینہ۔ تو یہ ایک عظیم جماعت جو ہے جو اہل حق، جو اہل سنت الجماعت کہلاتی ہے، تو وہ اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ان بزرگان دین کے عرسوں کے دن آئیں اور جو ہے ہم ان کے مزارات پر حاضری دیں اور جو ہے ان کے فیض و کمالات سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ تو حضرات محترم، یہ منحوس سمجھنے والوں کے لیے مہینہ منحوس نظر آتا ہوگا، لیکن یہ حقیقت میں ایمان والوں کے لیے سفر کا مہینہ منحوس ہرگز نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہر گھڑی ہر لمحہ جو ہمارا نیکیوں میں گزرتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں جو گھڑیاں ہماری جو ہے اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتی ہیں، وہ لمحے وہ گھڑیاں برکت والی ہوتی ہیں، اور وہ لمحات اور وہ گھڑیاں وہ دن وہ ایام جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو، جو گناہوں میں گزر جائے، جو جھوٹ بولنے میں گزر جائے، جو بے نمازی میں گزر جائے، بزرگان دین فرماتے ہیں وہ گھڑیاں وہ لمحے وہ دن وہ اوقات وہ مہینے جو ہے بے برکتی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، سماعت کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یعنی اللہ فرماتا ہے جتنی اچھائیاں لوگوں کو پہنچتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور جتنی شر اور برائیاں بندے کو جو پہنچتی ہیں وہ اپنے برے اعمالیوں کی وجہ سے، وہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے برے کرتوت کی وجہ سے جو ہے ہماری زندگیوں میں نقصانات، پریشانیاں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر یہ کوئی مصیبتیں ہمارے لیے آ رہی ہیں، اگر کوئی پریشان حال ہے، اگر کوئی مصیبت زدہ ہے، تو یہ جتنا سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ نحوستیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ما اصابک من اللہ من حسنۃ فمن نفسک وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یعنی اچھائیاں اگر آئے تو سمجھو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اگر برائیاں تمہیں پہنچ رہی ہیں، بیماریاں تمہارے نزدیک اتر رہی ہیں، نحوست ہے گھروں میں بے برکتی ہے، تو فوراً سمجھ لینا کہ یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، تمہارے یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے نمازوں کے نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے، تمہارے یہ جھوٹ بولنے کا نتیجہ ہے، تمہارے یہ حرام کھانے کا نتیجہ ہے، لوگوں پر ظلم کرنے کا نتیجہ ہے کہ تمہارے گھروں میں برکت نہیں ہے، تمہارے گھروں میں نحوست ہے۔ حضرات محترم، کوئی انسان کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتا، کوئی مہینہ کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتا، کوئی جانور کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتا، یہ سب کچھ لوگوں نے بنایا ہے، یہ سب کچھ لوگوں نے بنایا ہے۔ لوگوں کو اگر کسی سے فائدہ ہوتا ہے، لوگ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے برکت والا سمجھتے ہیں، لوگوں کی اگر کسی سے دشمنی ہے، لوگ اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا منحوس ہے، اس کی وجہ سے ہمارے کام بگڑ گئے، یہ لوگوں نے بنایا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حکایت بیان کروں
تاکہ ہمیں آسانی کے ساتھ بات مکمل سمجھ میں آ جائے۔ ایک بادشاہ کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں ایک ایسا انسان تھا جو ترچھی نظروں سے دیکھتا تھا، جسے ہم اپنی زبان میں کانا کہتے ہیں۔ تھوڑا آنکھوں سے معیوب تھا، عیب دار تھا۔ لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ اگر ہم اسے دیکھ کر کے کام پر جاتے ہیں تو ہمارا کام بگڑ جاتا ہے۔ اگر سفر میں اسے دیکھ کر کے اگر ہم جا رہے تھے سفر میں، اس کے اوپر ہماری نگاہیں پڑ گئی، ہمارا سفر برباد ہو گیا۔ کاروبار کے لیے گئے، کاروبار برباد ہو گیا۔ رشتے کے لیے گئے، اس پر نظر پڑی، ہمارا ہمارا رشتہ بگڑ گیا۔ ایسا لوگوں کا خیال بن گیا۔ لوگ اس انسان کو منحوس ماننے لگے۔ سارے کے سارے آئے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ اس زمانے میں جو سب سے بڑا بادشاہ تھا، جس کی حکومت چلتی، اس کے پاس آئے، اس انسان کی شکایتیں کرنے لگے۔ وہ بڑا منحوس ہے، اس کا چہرہ دیکھا ہمارے گھر میں آگ لگ گئی، اس کا چہرہ دیکھا ہمارے رشتے ٹوٹ گئے، اس کا چہرہ دیکھا ہمارا کاروبار بگڑ گیا۔ اے بادشاہ سلامت، یہ بڑا منحوس ہے، اسے آپ شہر سے باہر نکال دیں، اسے آپ سزا یہ دیں کہ اسے شہر سے باہر نکال دیں۔ اگر یہ شہر میں رہے گا تو رات دن ہم اسے دیکھتے رہیں گے، ہمارے کام بگڑتے رہیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ہمارا انصاف، ہمارا عدل ایسا ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے جب تک کہ ہم تجربہ نہ کر لیں۔ تو بادشاہ نے کہا اسے رات میں لا کر کے ہمارے محل میں، ہمارے کمرے کے باہر سلا دو، جب صبح ہوگی پہلی نظر جب ہماری پڑے گی تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری نظر اس منحوس انسان پر پڑے، اور اس کے بعد میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر میرا بھی کام بگڑ جائے تو ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ واقعی میں منحوس ہے، اسے شہر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ تو بادشاہ نے اسے حکم دیا، اسے بلایا اور بادشاہ کے کمرے کے باہر اسے سلا دیا گیا۔ بادشاہ جاتا ہے اپنے کمرے میں، آرام کی نیند کرتا ہے۔ جب ساری رات گزر گئی، صبح کا وقت ہوا، کروٹیں مارنے کے بعد جیسے ہی وہ اپنے کمرے سے باہر آیا، کمرے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے؟ وہی انسان جو کانا، جسے بادشاہ کی ساری رعایا منحوس سمجھتی ہے، وہ وہاں پر سویا ہوا ہے۔ بادشاہ کی پہلی نظر اس پر پڑی، بادشاہ کی صبح سویرے پہلی نظر اس پر پڑی۔ اس کے بعد بادشاہ آتا ہے اپنے جوتوں کی طرف، جیسے ہی جوتوں میں اپنا پیر داخل کیا، جوتے کے اندر ایک زہریلا بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ فوراً بچھو نے بادشاہ کو ڈس لیا، زہر چڑھنے لگا۔ بادشاہ درد کے مارے چیخ و پکار کرنے لگا۔ جتنے محل کے اندر لوگ موجود تھے بادشاہ کی مدد کے لیے دوڑ کر کے آ گئے۔ وہاں پر ڈاکٹر بھی آئے، حکیم بھی آئے، حاذق ماہر جتنے حکیم تھے سارے طبیب وہاں پر آ کر کے بادشاہ کی بادشاہ کو دیکھنے لگے کہ آخر بادشاہ کو ہوا کیا ہے، بادشاہ کے جسم پر یہ بے دردی کیسی ہے، بے سکونی کیسی ہے، بادشاہ چلا کیوں رہا ہے۔ جب تحقیق کیا معلوم ہوا، جب جوتا الٹ کر کے دیکھا گیا تو اس کے اندر زہریلا بچھو موجود ہے۔ تو بادشاہ درد کے ساتھ جب تڑپنے لگا تو بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ واقعی میں جو یہ انسان ہے یہ منحوس ہے، لوگوں کا کہنا سچ ہے، میں نے بھی تجربہ کر لیا۔ صبح سویرے پہلی نظر میری اس ذات کے اوپر پڑی تو بچھو نے مجھے کاٹ لیا، میں بے ہوش ہو گیا، کئی دن تک میں تڑپتا رہا، میں مرض میں مبتلا تھا، اس کی وجہ سے میرے دن کی نیند، راتوں کا چین حرام ہو گیا، اور اس کی وجہ سے میں چلاتا رہا، میں درد میں رہا، تکلیف میں رہا، میں مرض بستر پر آرام کرتا رہا، جو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ جب میں پورے طور سے اچھا ہو کر کے آؤں گا تو میں یہ اعلان کروں گا کہ اس منحوس انسان کو شہر سے باہر نکال دیا جائے، اس منحوس انسان کو شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ تو بادشاہ نے یہ تجربہ کر لیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے پہلی نظر صبح سویرے
اس شخص کی شکل کو دیکھا تو بچھو نے مجھے کاٹ لیا، کئی دنوں تک بیمار رہا، درد میں مبتلا رہا، اور لوگ آ کر اس کے بارے میں شکایتیں کرتے رہے، لوگوں کا کہنا سچ ہے، میرا تجربہ بھی سچا ہے۔ تو جب وہ بیمار اچھا ہو کر کے آیا تو بادشاہ نے کہا اس انسان کو قید خانے سے باہر لے کر کے آؤ۔ قید خانے سے لایا گیا تو بادشاہ نے سارے اپنے رعایا کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو شخص ہے یہ بڑا منحوس ہے، اس کی شکل دیکھنے کے بعد ہر کسی کا کام جو ہے بگڑ جاتا ہے، اس لیے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اسے ہمارے ملک سے باہر نکال دیا جائے، اسے ہمارے ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ اتنا کہنا تھا، بادشاہ تھا، بادشاہ کے سامنے کسی کی زبان نہیں کھلتی، کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کے وزیروں میں سے ایک وزیر نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر کے کہا، اے بادشاہ سلامت، یہ مجھ سے ملتا ہے اور اپنے دل کی بات کہتا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب سے آپ نے اس کو دیکھا آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، کئی دن تک آپ بیمار رہے، آپ درد میں مبتلا رہے، آپ کے راتوں کی نیند حرام ہو گئی، دن کا سکون برباد ہو گیا، لیکن اس انسان کا کہنا یہ ہے جب سے اس نے آپ کی صورت دیکھی ہے اس کی زندگی بدل گئی، اس کی زندگی حرام ہو گئی، کیونکہ جب سے یہ شخص کہتا ہے کہ جب سے میں نے بادشاہ کو دیکھا بادشاہ نے مجھے قید خانے میں ڈالا دیا، جب سے میں نے بادشاہ کو دیکھا کئی دن تک میں قید خانے میں رہا اور میں تکلیف سہتا رہا، میں تو آزاد انسان تھا، تو میری نظر میں بادشاہ سلامت جو ہے، جو لوگوں کے لیے بادشاہ ہے، وہ میرے لیے منحوس انسان ہے۔ اب اس کی وجہ سے، اس بادشاہ کے صورت کو دیکھنے کی وجہ سے مجھے سزا یہ مل رہی ہے کہ میرے ملک سے مجھے باہر نکالا جا رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی، بادشاہ کہتا ہے کہ اے لوگو، یہ اچھا اور برائی کا جو ماننا یہ ہمارے خیالوں کا فطور ہے، نہ تو اس انسان کے اندر کوئی برائی ہے، نہ تو اس کے چہرے میں کوئی برائی ہے، نہ تو کوئی ہمارے چہروں میں برائی ہے۔ حضرات محترم، جو ہے ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، اگر کسی کی بیٹی ہمارے یہاں دلہن بن کر کے آئے، اس کے آ جانے کے بعد اگر اچھائیاں ہو تو وہ ہمارے لیے برکت والی مانی جاتی ہے، اگر کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں آنے کے بعد اگر ہمارے گھروں میں کوئی نقصان کا باعث بنتا ہے تو اسی لڑکی کو ہم دوش دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سے یہ منحوس لڑکی آئی ہے ہمارے لیے جو ہے اتنے نقصانوں کا باعث بنا ہوا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ لوگوں کو منحوس بنانا، لوگوں کو برکت والا بنانا، یہ ہم نے سیکھا ہے، یہ جو ہے رسم و رواج ہم نے ڈالا ہے۔ اگر ہمارے لیے کوئی محبت کرنے والا ہے، اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور اگر کوئی ہمیں پیارا ہے تو وہ ہم اسے برکت والا مانتے ہیں، اگر کوئی ہماری دشمنی میں ہے، کوئی اگر ہمیں ناپسند ہے تو ہم اسے بے برکت والا، اسے اپنا دشمن مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، کسی کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے کسی کا کام ہرگز نہیں بگڑنے والا ہے، بلکہ اگر ہمارے کام بگڑتے ہیں تو یہ ہمارے خیالات کی وجہ سے ہے۔ یہ بگڑنا، یہ بننا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ رب قدیر خود ارشاد فرماتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ وہ ساری قدرتوں کا مالک، وہ پاک پروردگار عالم ہے، عزت دینے والا وہ ہے، ذلت دینے والا وہ ہے۔ آپ اس دنیا میں ہرگز نہیں تھے، اس دنیا میں لانے والا وہ ہے، ماں کے پیٹوں میں زندہ رکھنے والا وہ ہے، شکل دینے والا وہ ہے، صورت دینے والا وہ ہے، رنگ روپ دینے والا وہ پروردگار عالم ہے، ہمارے دلوں میں دھڑکن رکھنے والا وہ ہے، وہ ہماری سانسوں کا مالک ہے۔ جب پاک پروردگار عالم نے ہمارے لیے زمین کو بنایا، رات کو بنایا، رات ہماری آرام کے لیے بنایا، دن ہمارے کمائی کے لیے بنایا، جب اللہ نے رات کا نظام بنایا، دن کا نظام بنایا، ہمارے عزتوں کا دینے کا نظام بنایا، لوگوں کو ذلیل کرنے کا اللہ نے جو ہمارے لیے نظام بنایا ہے، جو ہماری روحوں کا مالک ہے، جو ہمارے جانوں کا مالک ہے، جو ہماری بیماریوں کا مالک ہے، جو ہماری صحتوں کا مالک ہے، جو ہمارے مالوں کا مالک ہے، جب وہ پاک پروردگار عالم سارے چیزوں کا مالک وہ ہے، ساری قدرتیں اس کی ہے، تو حضرات محترم، بگاڑنے والے
انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سب ہم نے بنایا ہے۔ اگر کوئی ہمیں پسند آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ برکت والا، اس کے چہرے کو دیکھو، ہمارے گھروں میں برکت ہے اور ہمارے گھروں میں جو ہے منحوسیت دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ہمارا دشمن ہے اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے ہمارے دکان کے لیے جادو کرا دیا۔ اگر گھر ہمارا نہیں چلتا، کام ہم نہیں جاتے تو کہتے ہیں فلاں کے جادو کرانے کی وجہ سے، فلاں کے کرتوت کرانے کی وجہ سے جو ہے ہمارے مال میں اتنا نقصان ہوا، گھروں میں بے برکتی آ گئی۔ جب سے جو ہے ہم اس گھر میں آئے ہیں، لوگ گھروں پر ڈال دیتے ہیں کہ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں برکت نہیں ہے، نحوست ہے۔ پہلے اس گھر میں رہتے تھے برکت ہوتی تھی، اس گھر میں رہتے تھے ہمارے گھروں میں جو ہے روزی نازل ہوتی تھی، اس گھر میں جب سے آئے ہیں نحوست ہے۔ یہ سب ہم نے بنایا ہے۔ کوئی جگہ، کوئی مکان، کوئی گھر جو ہے منحوس نہیں ہوتا، یہ سب لوگوں نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ آپ جنگل میں رہتے ہیں تب بھی اللہ روزی دیتا ہے۔ اللہ آپ راستے پر سونے والے کو بھی اللہ جب روزی دیتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو اللہ روزی دیتا ہے، سمندر میں رہنے والے جانوروں کو تک جب اللہ روزی دینے والا ہے تو وہ پاک پروردگار عالم ہم کس گھر میں کیوں نہ رہیں، اللہ ہمیں روزی دے۔ تو یہ جو ہے کس تعجب کی بات ہے حضرات محترم، یہ نحوست اور یہ برکت یہ سب ہم نے بنائی ہے۔ ہر مہینہ برکت والا ہے، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہر دن اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ ساری زمینیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہر گھر کے جگہوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو کوئی گھر منحوس نہیں ہوتا، کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا، کوئی ہفتہ منحوس نہیں ہوتا، نہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہر قسم کے باطل نظریات سے بچتے ہوئے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ہے قیامت کا دن ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا قیامت کا دن نہ میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے، لیکن ہم نے دنیا کا جو ماحول ہے، جو دنیا کا نظام ہے، ہم نے اسے تو تجربہ ضرور کیا ہے۔ آپ نے دنیا کی گرمی دیکھی، کیسی شدت کی گرمی ہے۔ جب گرمی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں سردی تو سہ سکتے ہیں لیکن گرمی نہیں سہ سکتے، لیکن جب سردی آتی ہے ٹھنڈ کے مارے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈ سے جب بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کی صحتیں خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا انسان سردی کی وجہ سے بیمار ہو کر مہینے جب زیر علاج ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے گرمی اچھی ہے لیکن ہمیں سردی برداشت نہیں ہوتی۔ جب بارش آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ گرمی بھی اچھی ہے، سردی بھی اچھی ہے، گرمی بھی برداشت کر سکتے ہیں، سردی بھی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ بارش ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھوڑی سی بارش جب اللہ تعالیٰ اگر معمول سے تھوڑا زیادہ برسا دے، جو معمولی بارش ہوتی ہے اگر اس سے تھوڑا زیادہ اگر بارش آ جائے تو انسانوں کی زندگی حرام ہو جاتی ہے، گھروں میں پانی گھس جاتا ہے، گھروں کے اندر کے سارے جو برسوں سے کما کر جو جمائے ہوئے سامان ہیں سارے برباد ہو جاتے ہیں، گھر میں سے کئی لوگ پانی میں بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی دھوپ کی گرمی اگر زیادہ کر دے، جتنی گرمی ہونی ہے اگر اس سے تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو جائے، انسانوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ جو ٹینکوں میں ہم پانی جمع کر کے رکھتے ہیں سارا پانی گرم ہو جاتا ہے، زمین آگ ابلتی ہے، زمین آگ ابلتی ہے۔ جب اس دنیا کی معمولی سی گرمی دیکھنے کے بعد انسان کہتا ہے کہ اس سال گرمی زیادہ ہو گئی، گرمی کی وجہ سے جینا مشکل، گھروں میں رہنا مشکل، اے سی بھی کام نہیں کرتی، پنکھے بھی کام نہیں کرتے، پانی نہاؤ تو پھر بھی 5-10 منٹ کے بعد وہی پسینہ بدن سے نکل رہا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ دنیا کی گرمی ہے، یہ دنیا کی گرمی ہے، لیکن قیامت کا عالم کیا ہوگا؟ قیامت کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے عین سروں پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور ایک دن 50,000
سال کا ہوگا. کتنے سال کا؟ 50,000 سال کا ہوگا. ہماری لمبی کتاب وہاں پر کھول کر کے رکھ دی جائے گی. ہمارا حساب ہو رہا ہوگا. لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہوں گے, وہاں پر پانی کے لیے ترس رہے ہوں گے. ہر ایک کا حساب ہو رہا ہوگا, اور پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے. کسی کے پنڈلیوں تک پسینہ ہوگا, کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا, کسی کے کمر تک پسینہ ہوگا, کوئی سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا. دن کٹ نہیں رہا ہوگا. بندہ جب روزہ رکھتا ہے, روزے کا رمضان کا پہلا دن آیا, سال بھر کھاتا پیتا رہا, اچانک سے رمضان کا پہلا دن آ گیا, شدت کی گرمی ہے, روزہ رکھ لیتا ہے کیونکہ کھانے کی عادت ہے, گھنٹے گھنٹے میں کھانے کی عادت, گھنٹے گھنٹے میں پینے کی عادت ہے, لیکن روزے کی وجہ سے پی نہیں پاتا, کھا نہیں پاتا. ایسی تکلیف محسوس ہوتی ہے, دل کرتا ہے کہ روزہ توڑ ڈالوں, دل کرتا ہے پانی پی لوں, دل کرتا ہے کھانا کھا لوں. حضرات محترم, کل قیامت کا دن ایسا ہوگا, تڑپ رہے ہوں گے لیکن پانی نہیں دیا جائے گا, ترس رہے ہوں گے, دن گھٹ نہیں رہا ہوگا. جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے, بھوک کے مارے آپ کا دل کرتا ہے کہ ابھی کتنے گھنٹے باقی ہیں, جلدی سے دن گزر جائے, جلدی سے جو ہے آج کا دن گزر جائے. اگر کچھ دیر کھانا پینا چھوڑ دیں, گرمی زیادہ ہو جائے تو دل کرتا ہے کہ ہمارا دن گزر جائے, جبکہ 12 گھنٹوں کا ایک دن آدھا دن ہوتا ہے, جتنے گھنٹے ہمیں بھوکا رہنا پڑتا ہے. لیکن قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہوگا. ہماری لمبی کتاب ہوگی. جتنی گالیاں ہم نے دی ہیں, ساری گالیوں کا حساب ہمیں دینا پڑے گا. جتنے حرام کے لقمے ہم نے ٹھوسے ہیں, ہر ایک لقمے کا ہمیں حساب دینا ہوگا. جتنے روپیے ہم نے جھوٹ بول کر کے کمائے ہیں, ہر روپیے کا ہمیں حساب دینا ہوگا. جتنے لوگوں کا ہم نے حق کھایا, سب کا حساب ہمیں دینا ہوگا. جو چھپ کر ہم نے گناہ کیا, ہم سمجھتے ہیں ماں دیکھنے والی نہیں, باپ دیکھنے والا نہیں, محلے والے دیکھنے والے نہیں, کوئی یہاں دیکھنے والے نہیں ہیں, حرام کام کر رہے ہیں, اس کا بھی حساب دینا ہوگا. ہمارے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے رہے ہوں گے, ہماری پیشانیاں جواب دے رہی ہوں گی. کن کن بتوں کے سامنے ہم نے ماتھا ٹیکا ہے, اور ہمارے قدم یہ جواب دے رہے ہوں گے کہ ان قدموں کو لے کر ہم کس کس جگہوں پر گئے تھے, کتنے جوا کھیلنے کی جگہ پر ہم گئے تھے, کہاں کہاں پیسہ برباد کرنے کے لیے ہم گئے تھے. ہمارے قدم خود ہمارے جواب دینے والے ہوں گے. حضرات محترم, ہم ترس رہے ہوں گے ایک دن گزر جائے, گزرے گا کیسے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. ہمارے گناہوں کا دفتر کھلا ہوگا. ہم نے کتنے مرتبہ اپنے آنکھوں سے کس کس کو دیکھا ہے, ہماری ایک ایک نظر اللہ کی بارگاہ میں حساب دے رہی ہوگی. کتنے لوگوں سے ہم نے جو ہے گناہوں کے الفاظ, کتنے گانے ہم نے سنے ہوں گے. ہمارے کان کے پردے اللہ کی بارگاہ میں حساب دے رہے ہوں گے. ہم ترس رہے ہوں گے, ایک قطرہ ہمیں پینے کے لیے پانی مل جائے, پانی نہیں ملے گا. ہم پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمارا حساب ہو رہا ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دن جو ہے 2 لوگ ایسے ہوں گے, 2 لوگ ایسے ہوں گے, یعنی 2 عمل کرنے والے ایسے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حساب والے دن, ایسے عذاب والے دن, ایسے تکلیف والے دن بھی بلا حساب و کتاب, آپ کا حساب نہیں ہوگا, آپ کا کتاب نہیں ہوگا. ایسے دن آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا کرے گا. ایسے 70,000 لوگ قیامت میں اٹھائے جائیں گے. کتنے؟ 70,000 لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان 70,000 لوگوں میں ہمارا بھی نام شامل حال کرے. اللہ ان 70,000 لوگ جو بلا حساب و کتاب 50,000 سال کا ایک دن, ایسے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نہ حساب کرے گا نہ کتاب کرے گا. سیدھا اللہ فرمائے گا کہ انہیں جنت میں لے جا کر کے ڈال دو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 70,000 بے حساب و کتاب جنت میں جانے والوں میں اللہ ہم سب کا نام شامل حال فرمائے. تو حضرات محترم, اللہ کے نبی نے فرمایا جب دنیا میں تم رہتے ہو تو 2 لوگوں کے بارے میں فرمایا, 2 لوگ ایسے ہوں گے جن کے خیالات اچھے ہوں گے. کیا فرمایا؟ جو توہم پرستی, یعنی جب سفر کا مہینہ آیا تو ہم نے سفر کے مہینے کو منحوس بنا دیا, گھر میں رہنے لگے, کام پر ہم نہیں جاتے, سستی ہمارے اندر ہے. تو ہم کہتے ہیں اس گھر میں جب سے آئے ہیں یہ گھر نحوستوں کا جڑ ہے. تو ہم نے گھر کے اوپر نحوست کا سارا دار و مدار کر دیا. سفر میں گئے, رشتہ نہیں ہوا,
تو ہم نے کہہ دیا کہ فلاں ہم سے جلتا ہے، اس کی جلن کی وجہ سے ہماری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ لوگوں کو برا بھلا کہنا، یہ مہنوں کو برا بھلا کہنا، اللہ کے بنائے ہوئے مہنوں کو برا بھلا کہنا، تو اسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنے باطل خیالات کو، توہم پرستی کو اپنے ذہن سے نکال دو، یہ جو گندے عقیدے ہیں اسے ذہن سے نکال دو۔ اور فرمایا دوسرا وہ شخص جو اپنے جسموں میں نشان بناتے ہیں، نشان بنانے والوں کے بارے میں فرمایا جو مرد ہو کر کے اپنے کانوں میں بالیاں لگاتے ہیں، اپنے کانوں میں بالیاں لگاتے ہیں، سوئیاں چبو کر کے جو ٹیٹو بناتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ان اعمال کو چھوڑ دیا، آپ ان اعمال کو چھوڑنے والے ہیں، نہ آپ کے دلوں میں نہ گندے عقیدے ہیں، آپ سفر کے مہینے کو منحوس نہیں مانتے، جو حق ہے آپ حق کو حق مانتے ہیں، ہر گھر کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گھر ہے یہ اللہ کی زمین میں بنایا ہوا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ بھی برکت والا، رمضان کا مہینہ بھی برکت والا، ربیع الاول کا مہینہ بھی برکت والا، یعنی آپ کا خیال توہم پرستی سے پاک و صاف ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو جس کا خیال توہم پرستی سے پاک اور صاف رہے گا، جو جسموں پر نشان نہیں بناتے، ایسے 70,000 لوگ کل قیامت کے دن بے حساب و کتاب جنت میں جانے والے ہیں، بے حساب و کتاب جنت میں جانے والے ہیں۔ تو حضرات محترم، سب سے بڑی نحوست کا علاج میں بتاتا ہوں، اگر سب سے بڑی نحوست ہماری زندگیوں میں ہے، ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، گھروں میں بے برکتی ہے، گھروں میں بے برکتی ہے، اگر ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں، تو ان سب کا واحد علاج اگر ہے تو وہ نماز اور قرآن کی تلاوت ہے، اگر وہ ہے تو نماز اور قرآن کی تلاوت ہے۔ نماز کی پابندی کرو، روزانہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، پھر دیکھو آپ کے گھروں میں برکت کیسی ہوگی، آپ کی زندگیوں میں سکون کیسا رہے گا، آپ کا ذہن کیسا سکون میں رہے گا، آپ کا دل کیسا سکون میں رہے گا۔ کیونکہ یہ میری بات نہیں، یہ رب کا فرمان ہے۔ اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کو سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اگر اس دلوں کو سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اگر ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے نا تو بندہ سکون نہیں خرید سکتا، ساری دنیا کی دولت اگر ہمارے حصے میں آ جائے تو سکون نہیں ملتا۔ اگر سکون چاہیے تو رب کا ذکر کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کو یاد کرو، پھر دیکھو سکون تمہارے قدموں میں آئے گی، سکون تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے 5 گانا نماز پڑھتے ہوئے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے 28 ذی الحجہ 23 ہجری کا واقعہ ہے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے، ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے آنے سے پہلے ہی، فجر کا وقت ہونے سے پہلے مسجد میں آ گیا، محراب میں چھپ گیا، کیوں؟ تاکہ حضرت عمر کو مار ڈالیں، حضرت عمر کا میں قتل کر دوں، اس نیت سے آیا، آ کر کے چھپ کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر آئے، صحابہ آئے، جتنے آپ کے ساتھی تھے، تکبیر پکاری گئی، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، آپ نے نیت باندھی، کہا اللہ اکبر، جیسے ہی ہاتھ باندھے، دشمن جو چھپا ہوا تھا آپ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا، فوراً باہر نکلا، چاقو نکالی، حضرت عمر پر وار کرنے لگا، اس نے 6 ضرب کاری واریں آپ پر لگائی، خون بہنے لگا، سارے صحابہ آ کر کے اسے پکڑنے لگے، وہ بچ کر بھاگنے لگا، اور بھاگتے بھاگتے کئی لوگوں کو چاقو چباتا ہوا، جب دیکھا کہ میں اب سپڑ گیا، میں ان لوگوں کے ہاتھ میں مل گیا، اب میری جان بخشی جانے والی نہیں ہے، تو اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اوپر 6 مرتبہ خنجر چلایا گیا تھا، ان کو اٹھایا گیا، بے ہوش پڑے تھے، لوگ آپ کو اٹھا کر کے حضرت عمر فاروق کے گھر لائے۔ جب کئی گھنٹوں کا وقت گزرا، آنکھیں کھل گئی، تو پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ میں اپنا تجربہ، میں آپ لوگوں سے آپ کا تجربہ پوچھتا ہوں، اگر خدا نہ کرے کوئی حادثے میں گر جاتا ہے، زمین پر آتا ہے، گاڑی سے گاڑی ٹکرا گئی، گاڑی لے جا کر کے اگر وہ کسی جگہ پر مار دیا، تو سب سے پہلے اٹھ کر کے کیا دیکھتا ہے؟ انسان کو اپنی جسم اور اس کا جان جو ہے، انسان کو اپنی جسم اور
جان پیاری ہے تو بندہ اٹھ کر کے کھڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میرے جسم پر کس جگہ پر چوٹ آئی ہے، کیا میری ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی، کیا میرا پیر تو نہیں ٹوٹ گیا، میرے جسم سے کتنا خون بہا ہے، کہاں کہاں مجھے چوٹ لگی ہے۔ یعنی انسان سب سے پہلے زمین سے اٹھتا ہے تو اسے اپنے جسم کا خیال رہتا ہے، اپنے خون کا خیال رہتا ہے، اپنے بدن کا خیال رہتا ہے، اپنی ہڈیوں کا خیال رہتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر آپ کی آنکھیں کھلتی ہے، 6 مرتبہ دشمن نے آپ پر چاقو چلایا، آنکھیں کھلی تو پہلا جملہ پوچھتے ہیں کیا فجر کی نماز کا وقت مکمل ہو گیا؟ کیا پوچھا؟ کیا فجر کی نماز کا وقت مکمل ہو گیا؟ آپ کے ساتھیوں نے بتایا کہ ابھی بھی باقی ہے، تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی فجر کا وقت باقی ہے، اللہ نے مجھے فجر کی نماز کی توفیق عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے قبلے کی طرف کر دو، اسی حالت میں خون بہہ رہا ہے، 6 جگہ پر چاقو چبایا گیا ہے، ایسی حالت ہے نہ خون بہنے کا خیال ہے نہ درد کا خیال ہے، اگر خیال ہے تو نماز فجر کا خیال ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا جو ہے چہرہ قبلے کی طرف پھیر دیا جائے، اسی حالت میں بیٹھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کیونکہ تو نے مجھے فجر کی نماز کی توفیق عطا فرمائی اور میں نے فجر کی نماز ادا کر لی۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں، اس کے بعد کیا پوچھتے ہیں؟ جو مجھے قتل کرنے آیا تھا وہ مسلمان تھا، کون تھا؟ تو لوگوں نے بتایا وہ مجوسی غلام آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ تو آپ دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا چلو کہ وہ کافر تھا، اگر کوئی مسلمان ہوتا تو مجھے مارنے کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں جاتا، مجھے مارنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا۔ اس کے بعد آپ ایک جملہ کہتے ہیں اگر انسان کی حالت کیسی بھی کیوں نہ ہو، بیماری کی حالت ہو، پریشانی کی حالت ہو، کیسی بھی حالت کیوں نہ ہو، غربت کی حالت ہو، چاہے وہ قرضداری کی حالت، کیسی بھی حالت کیوں نہ ہو، اگر آدمی نماز نہ پڑھے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگر انسان نماز نہ پڑھے تو وہ آدمی کس کام کا ہے، وہ آدمی کس کام کا ہے؟ اس کے اندر روح تو ہے لیکن اس کا جسم مردہ ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں انسان اگر نماز نہ پڑھے تو وہ انسان بیکار ہے، وہ پتھر کی طرح بے حس ہے، وہ مردہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، حضرت جعفر بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، میرے رسول نے فرمایا نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز پڑھو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نماز پڑھو رزقوں میں برکت ملتی ہے، نماز پڑھو گھروں میں سکون نازل ہوتا ہے، نماز پڑھو اللہ تمہارے عزتوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ نماز کے بنا انسان مردہ ہے، نماز کے بنا گھروں میں بے برکتی ہے، نماز کے بنا گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے، نماز کے بنا جو ہے ہماری زندگیوں میں جو ہے نقصان ہی نقصان ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، جو ہمیں کرنا ہے اللہ کی عبادتیں وہ سب کچھ چھوڑ کر کے ہم سکون ڈھونڈتے ہیں، ہم سکون کی تلاش میں ہیں اور ہم کہتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے، فلاں نے جادو کرا دیا، فلاں کا جو ہے فلاں کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ہو گیا۔ حضرات محترم جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں، ایک دوسرے پر ہم جو ہے الزام لگاتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرو، قرآن پاک کی تلاوتیں کرو، اللہ تبارک و تعالی آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے والا، آپ کے اوپر اترنے والی بلاؤں کو ہٹانے والا وہ پاک پروردگار عالم ہے۔ تو نماز کے بنا کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو سب کچھ نماز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں 5 گانا نماز کی پابندی کرتے ہوئے، مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے باطل خیالات سے، نظریات سے، گندے عقیدوں سے اللہ سارے امت کے مومن مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو بھائی سنتیں نہ پڑھے سنتیں پڑھ لیں۔